نے کویسچن کیا کہ کچھ چیزیں بیوی پہ لازم ہوتی ہیں، کچھ شوہر پہ لازم ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنے پاس سے کچھ چیزیں اضافی مقرر کر لیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں سب سے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے حق، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ پہ لازم ہیں کہ آپ دوسرے کے لیے کریں، شریعت نے لازم کی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فرض ہیں آپ پر، اور ایک ہوتی ہیں کہ کسی اور پر کچھ ذمہ داری آپ کے حق میں ڈالی جاتی ہے، اسے آپ کا حق کہا جاتا ہے۔ حق کی تعریف ہی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جو ایک ذات کو بنیاد بنا کر کسی دوسری ذات پر لازم کی گئی ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری کسی پر لازم کی ہے اور اپنی ذات کی وجہ سے کی ہے تو اسے کہتے ہیں حق اللہ، اور اگر بندوں کی وجہ سے کی ہے تو حق العبد کہتے ہیں۔ پھر اگر ماں باپ کی وجہ سے بچوں پہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو یہ ماں باپ کا حق، اولاد کی وجہ سے ماں باپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے تو بچوں کا حق، اسی طرح شوہر کا حق، بیوی کا حق۔ ہمیں حقوق پتہ نہیں ہوتے۔ اب میں نے جیسے آپ کو تعریف بتا دی، حق ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شرعی دلیل چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے قائم کردہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ اب اگر شوہر یہ کہتا ہے چائے بنا کے لاؤ، یہ میرا حق ہے، تو شوہر سے کہا جائے گا کہ ذرا قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ بیوی کا آپ کے لیے چائے بنانا شریعت نے اس پہ لازم کیا ہے، ثابت کریں آپ۔ اگر آپ یہ حقوق کی بحث کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، ہزاروں مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ساس کہتی ہے میرا حق ہے کہ میری بہو مجھے وقت پہ دوا دے، مجھے چائے بنا کر دے، یہ تو ہم دائرہ در میں رہ کے گزارش کریں گے کہ ہماری پیاری والدہ آپ ذرا بتائیے کہ شریعت نے کیا بہو کے اوپر لازم کیا ہے؟ ایسے ہی شوہر کے اوپر کچھ چیزیں لازم نہیں ہوتی، لڑکیاں مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے سہیلیاں سمجھا رہی ہیں، امی سمجھا رہی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں تو میرا حق ہے مجھے دو، میری پاکٹ منی میرا حق ہے مجھے دو، تو پھر آپ کو یہ حق پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر یہ ہمارے گھروں کے اندر علم ہوتا تو 50 چیزیں جیسے آپ خود ہی فرما رہی ہیں اپنے پاس سے بنا کر لازم نہ کرتے، ہمارا حق ہے بھئی، پہلے اچھا یہ حق ہے تو ثابت کرو قرآن و حدیث سے۔ تو جو چیز قرآن و حدیث سے لازم نہیں ہے کسی کے اوپر، اسے آپ لازم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی خود اپنے اوپر لازم کر لے، کوئی بہن ہے وہ کہتی ہے میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی، اپنے بچوں کی خدمت کروں گی، وہ 10 گھر کی مصروفیات بڑھا لیتی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور ایک اچھی بیوی کا یہ کام بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سر کے تاج، ہمارے جگر گوشہ رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے گھر کی ذمہ داری خود لی ہوئی تھی، اگرچہ آپ پہ واجب تو نہیں تھی، وہ خادمیں رکھ سکتی تھیں، خادمہ رکھ سکتی تھیں، غلام رکھ سکتی تھیں، وہ باہر کے کام کرتے دیگر، لیکن آپ پانی خود بھرا کرتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مشق کی پٹی کی وجہ سے یہاں نشان بن گیا تھا، اس طرح آپ چکی پیسا کرتی تھیں تو ہاتھ میں گھڑا ہو گیا تھا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی نے تو فرمایا کہ آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام آئے ہیں، ایک غلام لے لیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے، لیکن بی بی فاطمہ گئی، سرکار نہیں تھے، واپس آ گئیں، سرکار آئے اور سرکار نے پھر یہ بات سن کے ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے تسبیح فاطمہ تعلیم فرمائی۔ تو اگر کوئی خود اپنی ذمہ داری لیتا ہے، ایسے شوہر کے اوپر بہت سی چیزوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے پاکٹ منی بھی دے رہا ہے بیوی کو، ویسے خیال کر رہا ہے، کچھ شادی بھی ہو رہی ہے، نئے جوڑے لا کر دے دیے، باہر گھمانے لے گئے مناسب مقامات پر، یہ ذمہ داریاں بعض اوقات شوہر اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے لازم کی اس میں آپ کوئی بھی کوتاہی کرے گا فریقین میں سے گناہ گار ہوگا۔ دوسرا، اللہ نے ذمہ داری کسی کو نہیں دی لیکن ہم کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، یہ تم پہ ذمہ داری ہے، یہ گویا کہ شریعت پر افتراء ہے، یہ اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا ہے، ورنہ پہلے ثابت کریں ذرا آپ۔ تو ہمارے گھروں میں ناراض مت ہوئیے گا، کم علمی کی بنا پر روزانہ لاکھوں کبیرہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لاکھوں میں سے مبالغہ کر دیا چلیں، سینکڑوں کبیرہ گناہ اور ہوتے ہیں، کبھی ساس کر رہی ہوتی ہیں، کبھی سسر کر رہے ہیں، کبھی شوہر کر رہا ہے، کبھی بچے، کبھی ماں باپ، کبھی بیوی، اور یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے، کبھی نندے کر رہی ہیں گناہ کبیرہ، لیکن پتہ نہیں۔ علم دین کی طرف آئیے، ان چیزوں کو سیکھیے، حقوق زوجین کورس ہونا چاہیے ہمارے ہاں، شادی سے پہلے تمام چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال اگر شوہر پھر بھی جیسے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ اگر تمام اپنے حقوق کو پہچانتی ہیں کہ مجھ پہ شوہر کا کیا کیا حق ہے اور وہ ادا کر رہی ہیں ذمہ داریوں کو، بلکہ بعض آپ نے زیادہ بھی لی ہوئی ہیں تب بھی کر رہی ہیں، اس کے باوجود اگر شوہر آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے ہیں یا اس میں آپ کو مطلب دباتے ہیں، بیجا مس بیہیو کرتے ہیں، غلط قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو شوہر گناہ گار ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ مطلب علم دین سیکھ لیں اور پیار سے پھر شوہر کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ چیز اس طریقے سے ایسا نہ کریں، میں تو آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر لوں گی، خاموش بھی ہو جاؤں گی، میری دل آزاری ہوگی، میں شکوہ بھی نہیں کروں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا۔ جب ہم کسی بندے کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا 2 طرح کے حق سلب کرتے ہیں، ایک بندے کا حق اور ایک اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس مقام پہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حق تھا۔ بندہ معاف کر بھی دے
تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں تو توبہ کوتاہی کی تو توبہ کرنی تھی، وہ ہم کرتے نہیں بعض اوقات، اس کا پھر میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ مجھے امید ہے اگر آپ میری یہ کلپ یوٹیوب پہ سن لیجیے گا پروگرام، اور اس کلپ کو آپ نکال کر یا QT والے ڈال دیں تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں تو بہت فائدے کی امید ہے۔ یہی ہمارے ہاں ڈس بیلنس معاملہ ہے گھر کے اندر، ہر ایک میں صحیح ہوں، میرے حق ادا نہیں ہو رہے، پہلے ثابت تو کریں کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ سمجھیے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا